ہمارا جو تعلق ہے یہ وہ عظیم تعلق ہے کہ ہماری روحوں کے اندر حضور کی آل کی محبت شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک مدینے سے کربلا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے ملک شام قدم قدم کے اوپر امتحانات سے آپ کو گزارا۔ اس کی کچھ ابتدائی ہسٹری میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار کے جتنے بھی مقدس نفوس تھے جن کے سر مبارکہ ان کے مقدس بدنوں سے جدا کیے گئے، تو اس کے اندر جو تاریخی حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں 64 ہجری جب یزید بدبخت اپنے انجام کار کو پہنچتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ سر امام عالی مقام اس نے سرکاری خزانے کے اندر ایک صندوق میں چھپا گیا۔ 64 ہجری سے لے کے 96 ہجری تک جب سلیمان بن عبد الملک کا دور آتا ہے، 96 ہجری کے اندر وہ سرح مبارک جو امام عالی مقام کا تھا وہ اس جگہ سے نکال کر مشہد بدر ایک جگہ تھی جہاں پر اس سر امام عالی مقام کی تدفین پہلی بار کی، اور یہ تقریباً 454 ہجری کی بات ہے۔ اس کے بعد سر امام عالی مقام وہاں سے لا کر مصر کے اندر جہاں آج جامع ازہر ہے اس کے بالکل قریب امام عالی مقام کا سر انور وہاں دفن ہے، اور بدن مبارک کربلا۔ اور 64 ہجری سے لے کر آج کے دن تک جب بھی 10ویں محرم آتی ہے تو تازہ خون امام عالی مقام کے سر انور سے چل جاتا ہے۔ یعنی جو قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، یہ ان کی زندگی کی ایک عملی تصویر اور پہلو نظر آتا ہے کہ آج بھی امام عالی مقام کے صدیوں پہلے بدن سے جدا ہونے والے سر انور سے تازہ خون کے قطرے گرتے ہیں، اور باقی جو شہدائے کربلا کے بدن ان کے بھی کربلا میں، لیکن اہل بیت اطہار کے باقی افراد جو ہیں ان کے سرح مبارکہ دمشق کے قدیمی قبرستان کے اندر مدفون ہیں، اور یوں بدن الگ ہے اور سر الگ ہے۔ امام عالی مقام اور آپ کا پورا خاندان، وہ جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کیا قریب ظالم جان لیں گے کہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے وہی پلٹ کے ان پر وہ ظلم ڈھایا جائے گا۔ اہل بیت اطہار کے دشمن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دشمن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے جو قرآن سے دشمنی کرے، ان لوگوں کو صرف آخرت کا عذاب نہیں ملے گا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ لعنت کا لفظ سنتے وہ لفظ نہیں ہے جو ہماری زبان پر آتے ہیں۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں۔
آخرت میں تو ان کے اوپر عذاب جہنم کا عذاب ہوگا، لیکن وہ دنیا میں بھی عذاب الہی کی گرفت میں آئے گے۔ اور زمانے کو پھر اللہ نے یہ واضح کر کے دکھایا ہے، تاریخ کے اندر جتنے بھی بد کردار لوگ تھے، مختار سقفی کا جب دور آتا ہے تو اس دور کے اندر اس نے گن گن کے بدلے لیے تھے۔ جو گورنر کوفہ تھا اس وقت ابن زیاد بدبخت، اس کے ساتھ اس کا پورا لشکر لڑا تھا، اور عمر ابن سعد یہ وہ بدبخت تھا جو لشکر یزید کا سپہ سالار تھا۔ یہ لوگ اور اس کے ساتھ جو بدبخت بڑے بڑے تھے، ہرملہ تھا جس نے سیدنا امام عالی مقام کے چھوٹے شہزادے شہزادہ علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا۔ عمر بن حجاج الزبیدی یہ وہ بد نصیب اور بدبخت شخص تھا جو دریائے فرات کے اوپر پہرا دینے والے لوگوں کا کمانڈر تھا کہ یہاں سے لشکر حسین کو پانی نہ دیا جائے۔ اس کے بعد شمر ذل جوشن بدبخت ہے، اور خولی بن یزید اسبہی یہ وہ بدبخت لوگ تھے۔ تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ سر امام علی مقام جس نے بدن سے جدا کیا وہ بدبخت یہ خولی بن یزید۔ لیکن مولانا شفیع قادری صاحب نے جو لکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ شمر ذل جوشن تھا۔ بہرحال یہ سارے وہ بدبخت لوگوں کے جو کوفے کے اندر پہلے پکڑے گئے، یہ تقریباً 250 افراد۔ مختار سقفی نے ان سب کے بدن سے ان کے سر کاٹے، اور ان کے جتنے بھی نجس اور ناپاک بدن تھے ان کو کوفہ کے محل کے باہر اس طرح لٹکا دیا گیا جیسے کسی تار کے اوپر خشک ہونے کے لیے کپڑے ڈالے جاتے۔ اور پھر امام عالی مقام کے ان سارے دشمنوں کو، جن میں سے یہ پہلے 250 افراد پر مشتمل یہ گروہ تھا، اس کو پکڑ کے ان کے سب کے سر اتارے، ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے پاؤں کاٹے، ان کے بدن کے ٹکڑے کر کے ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ جب وہ ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی تو پھر ان کے اوپر تیل چھڑک کر اس کو آگ لگا دی، اور ان سارے بدبختوں کے سر اتار کر یہ کوفہ کے اندر نہیں بلکہ آس پاس کے جتنے قریبی شہر تھے ان کے اندر ان سب کے سر نیزوں پر چڑھا کر ملکوں اور شہروں میں پھرایا گیا، اور جہاں ان کے لیے دل کے اندر کسی کے بارے میں محبت کا پہلو نہیں تھا، سارے ان کے اوپر لعنت بھیجتے تھے کہ دیکھو آل رسول کے دشمنوں کا کیا حال ہے۔ ابن سعد جو سپہ سالار تھا یزیدی لشکر کا، اس کے پاس جب مختار سقفی کے لوگ پہنچے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چھپ جاتا ہوں کمرے میں اور تو اشارہ کر کے کہہ دینا کہ وہ گھر میں نہیں۔ وہ جب مختار سقفی یہ گورنر تھا اس دور میں کوفہ، اس کے لوگ جب گئے تو وہ بیوی بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی، اس نے زبان سے کہا کہ وہ گھر میں نہیں ہے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ فلاں جگہ پر۔ ابن سعد کو وہاں سے نکالا گیا اور پھر مختار سقفی کے سامنے جب پیش کیا کہ اس نے کہا بتا تو حکومت کے لالچ میں کہ تجھے رہ کے علاقے کی حکومت مل جائے گی، تو نے رسول سے بے وفائی کی ہے۔ اس کے بیٹے کو بھی پکڑا گیا، اس کہا گیا تو نے علی اکبر کے اوپر رحم نہیں کیا، تیری نظروں کے سامنے ہم تیرے بیٹے کی گردن اتاریں گے، تجھے پتا چلے کہ جوان بیٹوں کی لاشیں جب باپ کے سامنے تڑپتی ہوں تو تکلیف کیا ہوتی۔ یوں عمر ابن سعد اور اس کے بیٹے کا بھی یہی حال کیا جاتا ہے،
اور پھر عبید اللہ ابن زیاد، یہ ابن زیاد گورنر کوفہ تھا اس وقت، اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی تھی، اور اس کے ساتھ دو اور بدبخت تھے جو بڑے بڑے کردار تھے، ان کو جب لایا گیا ان کے بھی سر کاٹ کے، ابن زیاد کا بالخصوص سر کاٹ کے کوفہ میں، جس جگہ کے اوپر ابن زیاد جب گورنر کوفہ تھا اور اس کے سامنے سر امام علی مقام رکھا گیا، تو اس کرسی پہ مختار سقفی بیٹھا، اور جہاں سر امام علی مقام رکھا گیا تھا وہاں ابن زیاد کا سر کاٹ کے رکھا گیا، اور پھر مختار سقفی نے لوگوں کو جمع کر کے کہا لوگوں بتاؤ کیا یہ رسول اللہ کے نواسے کے لبوں کے اوپر چھڑی مار رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور ابن زیاد کے منہ پہ مار کے کہہ رہا تھا تجھے رسول اللہ کی آل کا حیا نہیں آیا، اب دیکھ اللہ تجھے کیسے ذلیل و رسوا کرتا۔ علامہ ابن حجر مکی اور البدایہ میں آیا، معتبر ترین کتابیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ابن زیاد کا سر کوفہ میں گورنر کوفہ مختار سقفی کے سامنے پڑا تھا تو ایک سانپ آتا ہے، ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کے منہ سے داخل ہوتا ہے اور ناک کے نتھوں سے نکل آتا ہے۔ 3 دن مسلسل یہی عمل وہ سانپ کرتا رہا اور دنیا کو پیغام دیا کہ جو دشمن آل رسول ہو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوا کیا جاتا ہے اسے۔ یہ قاتلین امام علی مقام کے جو انجام عبرتناک ہوئے، وہ جو عمرو بن حجاج زبیدی جو دریائے فرات کے اوپر جو پہرے دار تھے ان کے اوپر نگران مقرر تھا، اس بدبخت کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ پورے کا پورا مشکیزہ پانی کا یہ ہڑپ کر جاتا تھا، اور آخر میں کوئی قطرہ پانی کا بچتا تو زبان سے چاٹ لیتا تھا، لیکن اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی، اور اسی دریائے فرات کے اندر یہ غوطہ لگا کے ڈوب کے مر گیا جس کا پانی آل رسول کے لیے اس نے پانا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کی آل سے جو دشمنی کرنے والے ہیں، میں تو ان کی نسلوں کو بھی باقی نہیں مٹنے دیتا، ان کرداروں کو باقی کیسے دیتا۔ اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ یزید کے دربار میں جب پہنچتا ہے تو وہ اپنی بدبختی اور ازلی جو اس کے ذمے، میرے نبی نے فرمایا تھا اور مولا علی فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے فرمایا تھا کہ حسین کا جو دشمن ہے اس کی قبر آگ کی بھٹی پر ہوگی، اور اہل دنیا کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف عذاب اس بد نصیب کو ملے گا جو حسین کا بڑا دشمن۔ آج بھی جہاں یزید لعین مردود کی قبر ہے، اس کے اوپر یہ شیشے اور کانچ کے برتن بنانے والی فیکٹری کی آگ کی بھٹی ہے، اس کی بالکل عین قبر کے اوپر آگ کی وہ بھٹی جو ہمیشہ جلتی ہے، جہاں پہ یہ کانچ کے برتن اور شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں، اس کی آگ کی بھٹی عین قبر یزید کے اوپر ہے، یعنی وہ دنیا میں بھی عذاب آگ میں جل رہا ہے اور تو آخرت کے اندر بھی آگ کے عذاب میں جلتا ہے۔ یہ بھی نشانیاں ہیں عبرت کے لیے جو اللہ نے بتائی ہے اور دکھائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو جب دربار یزید کے اندر یہ قیدی بنا کے رکھے جاتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ یزید اپنے بیٹے کو لے کے امام زین العابدین اور اہل بیت اطہار کے جو قیدی تھے ان سے تعارف کروانے لگا۔ اللہ کی شان ہے کہ یزید کا بیٹا جب معاویہ بن یزید جب تخت نشین ہوتا ہے 3 مہینے اور کچھ دن وہ خلیفہ رہا ہے، بادشاہ رہا، لیکن تخت پہ ایک دن بھی نہیں بیٹھا۔ اپنے آپ کو اس نے کمرے کے اندر بند کر کے قید کر لیا، 21 سال
اس کی ٹوٹل عمر تھی۔ اب 3 مہینے اور کچھ دن وہ تخت کا تاج جب اس کے سر پہ سجایا گیا تو وہ تخت پہ نہیں بیٹھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے اور اسی کمرے میں اس نے جان دے دی تھی، اور وہ کہتے ہوئے اس تخت اور تاج کو ٹھوکر مار رہا تھا کہ میں اس تخت پہ کیسے بیٹھوں جس تخت کے لیے میرے باپ نے آل رسول کا خون۔ عظمت یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر سے گواہی آئے تمہارے آگے اور پتہ چلے کہ حق پر کون ہے اور نہ حق کون ہے۔ تو یزید کا حقیقی بیٹا تو کہہ رہا تھا کہ میرا باپ قاتل ہے، لیکن آج اس کے یہ مانوی اولاد سمجھنے سے قاصر ہے کہ پتہ نہیں یزید اس جرم میں شریک بھی تھا کہ نہیں تھا۔ حقیقی بیٹا اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے اس فعل سے اعلان برات کرتا ہوں کہ جس نے اقتدار بچانے کے لیے آل رسول کے سر قلم کیے اس تخت پر میں کبھی نہیں بیٹھا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے ان اسیروں سے، ان قیدیوں سے، اور بالخصوص امام زین العابدین سے یزید اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ حسین کا شہزادہ ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے۔ اور یزید کا بیٹا امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ اگر تمہارا باپ میرے باپ کی بیعت کر لیتا۔ یزید کا بیٹا امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین سے کہنے لگا، جب یہ قیدی دمشق شہر ملک شام یزید کے دارالحکومت میں دمشق کی جامع مسجد کے ساتھ بنے ہوئے کمروں میں قیدی بنا کے رکھے گئے، تو یزید کا بیٹا کہنے لگا کہ امام زین العابدین سے کہ اگر تمہارا باپ میرے باپ یزید کی بیعت کر لیتا تو تمہیں یہ مشکل وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ کہہ کہ وہ باقی قیدیوں سے ملتے ملتے پلٹ کے جب واپس آیا تو اسی ملک شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آئی اور مؤذن ان الفاظ پہ پہنچا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام زین العابدین نے واپس پلٹتے ہوئے یزید اور اس کے بیٹے کو روک کر کہا، آپ نے فرمایا یزید کے بیٹے سے کہ بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ۔ اس نے کہا یہ دارالحکومت کس کا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا ہے۔ اس نے کہا یہ جس مسجد کے میناروں میں اذان کی آواز آ رہی ہے اس مسجد کا خطیب کون ہے؟ تو یزید کے بیٹے نے کہا، یزید جمعہ کا خطبہ بھی خود دیتا تھا، یہ بادشاہ اس وقت کے یہ عمل کرتے تھے، وہ خود جمعے کے خطبے دیتے تھے، عید کے خطبے دیتے تھے، اور حکومتی پالیسیاں جو ہوتی تھی وہ پھر اپنے خطبوں کے اندر لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اس مسجد کا خطیب کون ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا، تو یزید کا بیٹا کہنے لگا کہ میرا باپ ہے۔ اس نے کہا حکومت بھی تیرے باپ کی، بادشاہت بھی تیرے باپ کی، جس مسجد کے میناروں سے اذان آ رہی اس مسجد کا خطیب بھی تیرا باپ ہے۔ بس اب اتنا بتا دو، یہ جو اذان کے الفاظ میں محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے، ھذا جدی ام جدو کا، یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یعنی بادشاہت تمہاری، اقتدار تمہارا، حکومت تمہاری، سب کچھ تمہارا، لیکن تمہاری ہی مسجد کے میناروں سے جو اذان کی آواز آ رہی ہے اس میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہے، ھذا جدی ام جدو کا، یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یزید کا بیٹا خاموش ہوتا ہے اور حسین کا شہزادہ بول کے کہتا ہے، اس نے کہا اے ابن یزید، اگر ہم میں سے کوئی بھی نہ بچتا، ہم سارے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے جاتے، تو قیامت تک جب تک مسجد آباد رہتی، جب تک مؤذن اذان دیتے رہتے، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا آتی رہتی، نہ ہم مٹ سکتے تھے نہ ہمارے نانا کا ذکر کبھی مٹ سکتا۔ جنہیں اللہ عزت اتنی عطا فرمائے وہ دنیا میں رہے پھر بھی وہ بے مثال ہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں وہ پھر بھی بے مثال۔
حضرت سیدنا امام زین العابدین کا یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ ظاہری اقتدار، ظاہری شان و شوکت، ظاہری بادشاہتیں اگر تمہیں میسر بھی آ جائیں، لیکن ان کا مقابلہ کبھی نہ کرنا جن کی عظمت کا ترانہ یا اللہ کا قرآن بیان کرے یا سونے محمد کا فرمان بیان کرے۔ امام زین العابدین سرکار نے پھر وہاں جب کہا گیا کہ ان کا بھی سر اتار دو، آپ نے فرمایا ویحکم اتبدون بالقتل، فرمایا بدبختو ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہو، اما علمتا ان القتل لنا عادت وکرامتنا الشہادہ، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ راہ حق میں گردن کٹا کے شہید ہونا ہمارے گھر کی پرانی شان ہے۔ ہم آج سے اس راہ کے راہی نہیں ہیں، ہمارا خاندان تو دیکھو، ہمارے گھر کے افراد تو دیکھو، ہمارے گھر کا کون سا ایسا فرد ہے، دیکھو میرے بابا خود شہید ہوئے مولا، امام علی مقام شہید، میرا باپ شہید، میرا دادا شہید، میرے دادا کے بھائی شہید، میرا خاندان شہیدوں کا خاندان ہے، اور شہادت ہم پہ فخر کرتی ہے۔ جو شہادت کو اپنے سر کا تاج سمجھے اسے موت سے ڈراتے ہو۔ امام علی مقام کا یہ شہزادہ یہ واحد ہستی ہے جس سے قیامت تک نسل حسین پاک چلے، اکیلے بچے تھے امام زین۔ یہ قافلہ پھر یزید کو نعمان بن بشیر ایک گورنر مدینہ تھے جن کو معزول کیا گیا، جنہیں کہا گیا کہ بل جبر امام حسین سے بیعت لو۔ انہوں نے گورنری چھوڑ دی تھی لیکن حضور کی آل کو تکلیف نہیں ہوئی۔ آج دربار یزید میں فیصلہ ہونے لگا کہ قیدیوں سے کیا کیا جائے۔ ایک ظالم بدبخت آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ان سب کے سر کاٹ دیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا یزید تیرے دربار میں بیٹھنے والے مشیر تو فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہے۔ اس نے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تھا تو سر کاٹنے کا مشورہ فرعون کے درباریوں نے بھی نہیں دیا تھا۔ تیرے درباری اور تیرے وزیر اور تیرے مشیر تو فرعون کے درباریوں سے بھی بدبخت نکلے کہ وہ قتل کا مشورہ نہیں دے رہے تھے، اور تیرے درباری تجھے آل رسول کے بقیہ افراد کے بھی قتل کا مشورہ دے رہے۔ تب حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ عزت کے ساتھ ان کو مدینہ چھوڑا۔ اور یہ قافلہ قیدیوں کا یہ جو کسی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، کم از کم یہ 3 مہینوں کا امتحان تھا۔ واقع کربلا سے لے کر کوفہ سے ملک شام واپس مدینہ طیبہ آنے تک یہ 3 مہینوں کا مسلسل امتحان تھا۔ یہ قافلہ جب واپس مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوتا ہے، 300 سپاہی حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں اہل بیت اطہار کے قیدیوں کا قافلہ لے کر واپس پلٹنے لگے۔ جب عراق کی سرحد کے قریب پہنچے تو پوچھا کہ امام زین العابدین سے کہ کون سے رستے سے مدینے جانا۔ اس بیٹے کا حوصلہ دیکھو اور اس بہن کا حوصلہ دیکھو، اس ماں کا حوصلہ دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کربلا سے لے کر مدینہ جانا۔ یہ قافلہ پھر پلٹ کے کربلا آتا جہاں اہل بیت اطہار کے عظیم مقدس ہستیوں کو بدن دفن کیے جا چکے تھے۔ امام علی مقام، شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر، یہ امام حسین کی بائیں جانب دونوں شہزادے ہیں، اور باقی جو مقدس بدن ہیں وہ تھوڑا ان کے قریب ہی دفن ہیں، لیکن یہ روضہ انور کے اندر جو خاص جگہ جہاں دفن ہے وہاں باپ کے ساتھ پہلو میں آج بھی یہ دونوں بیٹے اپنے والد گرامی کے ساتھ، اور باقی بھی بالکل ساتھ ہیں، کوئی جدا نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے کہ
حسین سے اگر کوئی وفا کرے تو حسین پاک تو ان کی قبروں کو بھی اپنے روزے سے جدا نہیں۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ محبوب اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر کے تیرے دربار میں آ جائے، پھر تیری چوکھٹ تیری دہلیز کرم پہ بیٹھ کے یہ اللہ سے معافی مانگے اور پھر آپ ان کے لیے دعا فرما دیں کہ یا اللہ اسے معاف کر دے، پھر دیکھنا میں ان کی توبہ بھی قبول کروں گا، رحمت بھی نازل فرماؤں گا۔ اس آیت کے تحت صاحب تفسیر نعیمی مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یار محبت کرنے والے وہ بڑے خوش نصیب تھے جنہیں مسجد نبوی مدینہ طیبہ کی بہاریں ملی، جنہیں دفن ہونے کے لیے جنت البقیع مل گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عاشقوں کو یہ عزت بھی حضور کی بارگاہ سے ملے گی، جو عشق میں سچے ہیں، حضور سے عشق میں وفا میں سچے ہیں، وہ دنیا کے جس کونے میں دفن ہو جائیں، حشر کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ مدینہ پاک سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اگر کوئی حضور سے وفا کرے، میرے نبی سے وفا کرے، نبی کی یار سے وفا کرے، دیکھیے مدینہ میں جاؤ تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم پہلے میں، یہ پیغام ہے کہ محبت کرنے والے دنیا میں اگر ساتھ رہے ہیں تو میرے نبی نے روزے میں بھی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور امام حسین کے روزہ پہ جاؤ تو جہاں بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، محبت کرنے والے بھی دفن ہے، اور پیغام ہے دنیا کو صبح قیامت تک کہ جو نبی کی یار سے وفا کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، میرا حسین مرنے کے بعد بھی انہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا، انہیں اپنے ساتھ ملائے رہا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، آپ بالکل اس کو اختتام کی جانب لاتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا۔ یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو حضرت جابر بن عبداللہ، یہ صحابہ بھی کربلا پہنچے ہوئے تھے، امام علی مقام کی قبر انور پر حاضر۔ ادھر سے قیدیوں کا قافلہ پلٹتا ہے، ادھر سے مدینہ پاک کے کچھ لوگ وہاں پہنچتے، یہ سارے مل کے جب مدینہ کے قریب آتے ہیں اور نانا کے روزے پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نظر پڑتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھتیجے امام زین العابدین سے فرمایا بیٹے یہ ملک شام سے چلے ہیں، مدینہ تک آئے ہیں، خالی ہاتھ جاتے اچھے نہیں لگتے، سخاوت دیکھو، خالی ہاتھ جائیں کیا کہیں گے کہ آل رسول کی خدمت کی اور ہمیں ملا کچھ نہیں۔ پھوپھی جان ہم تو 3 مہینوں کے سب کچھ لٹ چکا ہے، ہم انہیں کیا دیں؟ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے کانوں کی بالیاں اتاری، امام زین العابدین کو دی، فرمایا یہ نعمان بن بشیر کو دے دے، اسے کہنا کہ اپنے ساتھیوں میں بیچ کر یہ تقسیم کر لیں تاکہ واپس جائیں تو یہ کہہ سکے کہ آل رسول نے ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہمیں کچھ عطا فرما کر بھیجا۔ جو سب کچھ راہ خدا میں دے کر بھی سخاوت کرنا نہ بھولے، حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا نا ایک قول مبارک ہے، بڑا قابل غور ہے یہ آپ کا قول مبارک۔ آپ فرماتے ہیں کہ سوالی کے سوال کرنے سے پہلے اسے دینا یہ سخاوت ہے، سوالی کے سوال کرنے سے پہلے اسے عطا کر دینا یہ سخاوت ہے، اور سوال کے بعد اسے عطا کرنا یہ سخاوت نہیں ہوتی۔ کوئی مانگ لے پھر اسے دے دیا جائے پر میں یہ سخی نہیں ہوتا، سخی اسے کہتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف سے نکلا تو ایک شخص مجھے برا بھلا کہنے لگا، آپ نے اپنے نوکر کو بلایا، فرمایا کہ جاؤ اور 5000 درہم اٹھا کے اسے دے دو، اسے کوئی ضرورت ہے۔ اس کا عمل یہ ہے کہ وہ برا کہہ ہے، مانگا نہیں ہے اس نے، اور آپ کا طرز عمل یہ ہے کہ 5000 درہموں کی تھیلی اٹھا کے اس کے ہاتھوں میں دی، فرمایا جا لے جا، تجھے کوئی ضرورت ہوگی۔
وہ فوراً قدموں میں گرا، اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا تیری نسلوں کو تیرے وجود کے اندر رسول اللہ کا خون، جو دشمن کو بھی زوال سے پہلے عطا فرما دے وہی گھرانہ مصطفیٰ کریم کا گھرانہ ہوا کرتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت